اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. سورۃ الم نشرح، سورۃ الانشراح ہم دے ویلی شي. اول آیت نه دے دا نوم ماخوذ دے. سپړدل نشرح منګه سپړدلې امنګه سپړو ربط تړون د مخکنی صورت سره هغه په دې طریقه باندې ده. سورۃ الضحى کې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو قسم تسلی هغه ذکر شو، یو قسم دلته بل قسم تسلی ورګي نبی صلی الله علیه وسلم. دارنګل د نبوت نه مخکې درې انعامات ذکر شول. دلته د نبوت نه وروستو درې نعمتونه هغه ذکر دي. بل ربط دا دی مخی صورت کی ویلو اما بنعمت ربک فحدث. دلتا فرمائی فیضا فرغت فانصب، کله چې اوزګار شته د عبادت نه فانصب بل عبادت کې ځان ستړی کا. دلتا بل ربط دا دی د دې صورت مخ کې سره خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کی او تسلی مسلمان لور کی چې کافران تاسو له د غریبه طعنه درکې دا بالکل بے بنیاد طعنه چې تاسو قلاشه لفنګان یې کنه. ځکه چې الله په رسول الله په مؤمنانو درې نعمتونه کړې، درې نعمتونه کړې. مخکې صورت کې خطاب سے رسول سره پاغه چې کوم انعامات شي دا غي ذکر، دلته د هغه انعاماتو ذکر هم کې چې په مؤمنانو باندې شي دي. خطاب دي سره هم دی، تسلی دی لهم دا. جواہر القرآن کی بیچرہ بدلا سورۃ الضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات پر مشرکین کے اعتراض کے بارے میں تسلی دی گئی. اب اس صورت میں آپ کو مومنوں پر مشرکین کے اس اعتراض کے بارے میں تسلی دی گئی کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں. غربت کم چیسل کو ضرور دی گئے. دعوت صورت تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اور مومنان اللہ. دعوت ترغیب دام دے گی اور توحید وم پر کے ثابتی دا اللہ پیو نوم باندے درې فعلی صفات تی پدے کے ہاں بیانی. رب پدے کے راغر ویلا ربک فرغب هغه اثبات د توحید. خلاصہ دادا اول په صورت کې درې نعمتونه د تذکیر د پاره ذکر دي. درې نعمتونه ها، اول نعمت علم نشرح لك صدرك، دویم نعمت ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، دا دویم نعمت ده. دریم نعمت ورفعنا لك ذکرک، مونږ ستاسې نه پرانستی، مونږ ستا نه بوجونه کوز کړل چې ستا حمله یې کږه کړې وه، ماته کړې وه، او مونږ ستا ذکر پورته کړ، ستا هر ځای کې تذکیري دي. او بس یہ دعوت صورت د پنځم او شپږم آیت کې فإن مع العسر یسرا، یقیناً د تنګسیا سره اسانتیا شته دی. ان مع العسر یسرا. او پسې و معتم آیت کې د دین د نشر اشاعت دپاره او د الله د احکامو د ادایګۍ دپاره، طاعاتو د ادایګۍ دپاره ترغیب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب. بس لنډ صورت ته لنډه خلاصه ده. جواہر القرآن لگی خلاصہ علم نشرح تا ورفعنا لك ذکرک.
آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور کفر و شرک کو آپ کے قریب تک آنے نہیں دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تسلیہ برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تنگی اور عسرت دور ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فراخی کا دور لائے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سے آخر تک۔ اس لیے دنیاوی مال و دولت کی طرف نہ دیکھو اور اللہ سے لو لگائے رہو، اسے تعلق برقرار رکھو، لو لگائے رہو۔ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح آیا مونږ نه د پرانستی لکه ستا صدرکا سینستا، مونږ ولې ستا سینه نه ده پراخه کړې، نه ده کولو کړې۔ ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا او کوز کړی دی مونږه عنکا ستانا وزرکا بوج ستا بار ستا، الذي هغه بوج انقض ظهرکا چې کږه کړې وه ظهرکا شاستا، ورفعنا پورته کړی دی مونږ لکه ستا ذکرکا ستا ذکر ستا تذکرې دا مونږ پورته کړی۔ اول دې څلورو آیتونو کې په نبي سلم باندې د نبوت نه پس د دریو انعامونو ذکر دی، دریو۔ علم نشرح یعنی تا ته مونږ ضروري علمونه ښودلي، هر قسم شکونه هم ستا د زړه نه ایستلي دي۔ دا انعام په موسی علیه السلام باندې هم شوی لکه سورۃ طه کې که نه، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ بیا دا انعام د ہدایت سبب دی لکه سورۃ انعام کې 125 کې چې ذکر دی، دا ہدایت سبب دی۔ ته وګوره څنګه د ہدایت سبب دی، تا دا واضح شي۔ سورۃ انعام شپږم سورت آیت 125۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء۔ فمن يرد الله سوک چې دغه باره کې اراده وکړي الله ان يهديه چې هغه ته هدایت وکړي، یشرح صدره پرانیزي دغه سینه للاسلام د اسلام ته، د هدایت سبب دی که نه۔ هغه چا باره کې اراده وکړي چې ګمراه کوي دی، ګمراه کول هدایت څوک کوي؟ د الله۔ یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، کی د سینه تنگه کی بیخی تنگه کی گویا که د اسمان ته خیږي، داسې تنگه شي ښه سای سړی ماتېږي پړی ساړو بې راځي، دا د هدایت سبب دی۔ دارنګ دا د نور سبب دی، د نور سبب دی لکه سورۃ زمر 22 کې به راځي، سورۃ زمر 39 یو کم 40 سورت تیل دا 22 آیت وګوره، دا د نورم سبب دی، د نور معنی رڼا۔ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، آیا نه هغه څوک چې الله د هغه سینه اسلام دپاره پرانستی، نه دغه سړی دغه انسان په رڼا کې وي، په هغه رڼا باندې وي چې د رب د طرفه وي۔ فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله، نه هلاکت دی هغه کسانو دپاره چې د هغې زړونه د الله د ذکر سخت دي، الله نه یادي، دا چې الله نه یادي اولئک فی ضلال مبین، دا په لرې ګمراهۍ کې دي، ښکاره ګمراهۍ کې دي۔ د انشراح هر قسم شکونه ختم شي او تسلی زړه ته میلو شي، دا د هدایت سبب دی او دا د نور سبب دی، الله دې له یو نورانیت ورکوي۔ معانی القرآن کې
لکی زجاج لکی شرحناه للاسلام علم نشرح لک صدرک مونږ ستاسې نه پرانستی هغه وي شرحناه للاسلام اسلام نه پاره مونږ ستاسې نه کولو کړی دا. البسیط کے واحدی لگی معناه فی اللغت الفتح باذهاب ما يصد عن الادراک چې هغه سیزونه هغه مونږ لري کو پرانځو ستاسې نه هغه سیزونه لري کو دینا چې هغه په ادراک کې رکاوټ پیدا کی علم کې رکاوټ پیدا کی نه هغه مونږ لرکړو. نو والله عز وجل قد فتح صدر نبیه الله خپل نبی سے نه پرانستی باذهاب الشواغل التي دا هغې شواغلو په لرې کولو سره التي تصد عن ادراک الحق هغه چې د حق په ادراک کې رکاوټ جوړېده بندش پیدا کول هغه الله لرې کړل د نبي د سینې نه. دا بار بار تاسو ګورئ ملایک راځي او سینه ولس بوړي او تور سیزي هغه ته لرګي دا پکې د شیطاني سره 3 ځله تقریبا ما ته یادېږي یا 4 ځله شوي تقریبا. نو شرح صدر دا نبی سلام الله کړی دی. ووضعنا عنك وزرک ووضعنا امونږ لرې کړی دی کوز کړی دی ستانه وزرک بوج ستا. شروع کې په نبی سلام باندې د وحی راتلل دا ډېر مشکل و بیا وروستو آسان شول الله آسان کړل. یو تفسیر دا دی یا د رسالت منصب د ذمہوارۍ په وجه د هغه په مبارک زړه کې تنګي راتله نه هغه الله هغه رفع کړی شو. دا ډېر ګران کار دی. تاسو معمولي غونته زمونږ ډېر کمزوري درس دی سار مال راتګ څنګه ګراني بیا چې تا ته د نبوت هغه څیزونه ته لږ سوچ وکړه هغه دله په اوږه کېږي. دا خو موږ د تیار دین میلو شوی دی سړیا تیار قرآن دی په دې کې څه ګران دی. هغه انسان نبی وسلم بیا الله ته هغه بوجونه کم کړل د هغه تربیت بیا وخت سره سره کړ. یا د وزر نس مباح امور مراد دي چې هغه به کله کله د حکمت او ثواب نږدې به ګڼل خروست به بیا خلاف الحکمت یا خلاف اولا ګڼل. ناغه په دې سره دومره خپه او مغموم شو لکه چې څه ګناه یې کړی وي نبي وسلم. اول به حکمت مطابق ګڼل درستو به داسې شو نه الله ته هغه لرې کړل کوزې کړل چې په دې ته سره ټینشن نه اخلي. تفسیر کبیر لیکي ووضعنا عنك وزرك ان المراد منه تخفيف اعباء النبوت التي د دینا د نبوت هغه بوجونو سپکواله مراد دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملا باندې هغه بوج پروتو هغه نبی صلی الله علیه وسلم بوج پروتو. الله حضرت نه حکم ہوتا کنه دا غیر کول حکم ہوتا من القيام بامرها وحفظ موجباتها والمحافظه على حقوقها چې دې به حفظ کې خیال بساته دې تقاضو خیال بساته داسې بکې نفصح الله تعالی ذلك عليه دعوت الله آسان کړو وحتى عنه ثقلها دا غي بوج د ګزګو الله دا آسان کړو بأن يسرها عليه حتى تيسرت له هغه بوجنو ته الله آسان کړو ډېر سخت کارونو لیکن الله تعالی آسان کړل. ورفعنا لك ذکرک ورفعنا پورته کړی دی مونږه لک ستا اے نبی ذکر کا ستا ذکر مونږه پورته کړی دی ستا تذکر. ورفعنا د نبی سلام د ذکر رفع په ډېرو طریقو سره ده. اول دا په کلمه تشهد سره الذي انقض ظهرك هغه جستام لګا غړو نو خو دې کې څه نشته تفسیر خو دې مخ آیت سره شو کنه. ورفعنا لك ذکر ډېرو طریقو سره ذکر د نبی سلام هغه رفع شوی. اول دا په کلمه تشهد سره چې چتم ویل کېږي اشهد الله اله الا الله نسبوي واشهد ان محمدا عبده ورسوله د نبی سم تذکرہ بخامخه کېږي. اذان او خطبو کې داغه ذکر دی چرتم چې بانګ ویل کېږي دنیا په مخ باندې نه خامخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم به پکې اخیستی شي اشهد ان محمد رسول الله ستا ذکر مونږ پورته کوو. ته چا پیژندې د مکې غریب یتیم انسان وې الله پاک ستا ذکر تذکرې پورته کړې مقام الله ورکو.
دویم دا په منبرونو باندې د جمعې په ورځ باندې د نبي سلام ذکر کیږي، په پورته ځایونو باندې اخترونو وازونو کې دا ذکر دی، هر ځای دا نوم دی او نوم دی او نوم دی. دا الله ګوره د خپل نوم سره ولګو. دریم په تورو کتابونو کې ستا ذکر دی، فرقلیت برازي او راځي زمانه پس برازي. موسی علیہ السلام ویلو نبی دی مسیحا او ته په دی وجه. موسی علیہ السلام ویلو چې هغه داسې علاقو کې راځي دلته به ډېرې کجوري آبانه با نبوت تمام کیږي. څلورم د تیرو انبیاو نه د باره کې لوز اخیستلی شوی و چې محمد صلی الله علیه وسلم به راځي. هغه مشهور لوز دی الستو بربکم سره خوښه ذکر دی. دغه لوز هم دایم و چې رسول به راځي اخري. پنځمه په ملایکو کې د ذکر، ملایکو کې د ذکر. شپږم د الله تعالی د اطاعت او رضا په مقام کې د ذکر چې الله د رضا دی. بل پورته کړی دی نه د اخلاقو لحاظ سره، د شریفو اخلاقو په لحاظ سره متصف کړی دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ستا اخلاق ګوره نبي ډېر پورته دی، ګوره د اخلاقو په اوچته پایه باندې ښه. معانی القرآن کی لکھی، زجاج لکھی ورفعنا لک ذکرک. اللہ دا رسول رسالت ذکر برخ کړی توحید سره پازان کې، مقرون بذکر توحید اللہ فی الاذان وفی کثیر مما یذکر اللہ عز وجل یقول فیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. زجاج لکھی. حسان بن ثابت داغه دیوان نے پائے کہ اگر نہ شعر نقل لے سب 134. وضم الالہ اسم النبی الى اسمه اذا قال فی الخمس المؤذن اشهد الہ اللہ د نبی نوم خپل نوم سره یو ځای کوم کله چې مؤذن 15 وخته په اذان کې وی چې اشهد وی کنا ان محمد رسول الله وی کنا ور الله اکبر سره برخ کو. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فذو العرش محمود وهذا محمود. عرش والا صفت کړي شوی دی او دا محمد دی صلی الله علیه وسلم. ورفعنا لك ذکرک. ستا ذکر مونږه پورته کړی دی. جواهر القرآن کے شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ اگلی کی علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا، الذی انقض ظہرک، الذی انقض جس نے جھکا دی تھی ظہر کا پیٹ تیری، ورفعنا لک ذکرک اور بلند کیا ہم نے مذکور تیرا. علم نشرح انعام اول، پہلا انعام. مشرکین نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہم ان سے زیادہ قابل عزت ہے، یہ مشرکین کہتے تھے. اس سے طبعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا شد، حدیث پراپیگنڈی کی مغربانان جدا ہو گرا. تو اس صورت میں آپ کو تسلی دی گئی. اس قسم کی تنگی اور شدت بطور ابتلا مومنوں پر آتی رہتی ہے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ ان پر فراخی فرما دیتا ہے. دا سے راضی. علم نشرح استفہام دیکھا نا، استفہام تقریری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے اسلام اور علوم و معارف کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا. دا سے منکڑی دی کنا تقریری دے، اقرار دے پکے کنا، دا سے منکڑی دی، بالکل کڑی دی. اور اسلام کے بارے میں آپ کے دل کو اطمینان اور اذعان و یقین سے لبریز کیا. انہوں نے بھی سورۃ الانعام کی آیت پیش کی، فمن یرد اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا وزر سے کفر اور شرک اور معاصی کا بوجھ مراد ہے، یعنی ہم نے کفر و شرک اور دیگر معاصی کا بوجھ ہٹا دیا اور ان کو آپ کے قریب تک آنے نہیں دیا، اور آپ کو ان سے بالکلیہ محفوظ رکھا. الذی انقض ظہرک، ماضی بمانے مستقبل ہے، انقض ظہرک
ماضی بمعنی مستقبل، یعنی آپ کو ایسے تمام گناہوں سے محفوظ رکھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی آپ سے ایسا کوئی گناہ صادر ہو جاتا تو آپ کی کمر توڑ دیتا، مگر واقع میں ایسا نہیں ہوا اور ہم نے آپ سے ایسا کوئی گناہ صادر نہیں ہونے دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے، یا وزر سے زلات مراد ہے، زلات خطائے، اجتہادی خطائے، جیسا کہ ارشاد ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو بخش دیا، معاف کیا ہے آپ نے، کیوں؟ جب آپ نے انہیں اجازت دی کہ گھر میں بیٹھی سورۃ توبہ۔ اور ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، یہ زلات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خطائے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس ابھی کتاب لکھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا خناس بھرا رہتا ہے، وہ کیڑے نکالتے ہیں انبیاء کرام میں، فلاں نبی کی خطا ہے، فلاں کی گناہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے مذکور تیرا، یہ دوسرا انعام ہے، ہم نے آپ کا بول بالا کر دیا، آپ پر قرآن نازل فرمایا، قیامت تک مسلمانوں سے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو بھی اونچا کر دیا ہے، مثلا اذان و اقامت میں، تشہد میں، خطبات میں۔ تفسیر قرطبی کے حوالے سے شیخ لکھتے ہیں عن ابن عباس قال یقول له لا ذکرت الا ذکرت معی فی الاذان والاقامت والتشہد ویوم الجمعۃ علی منبر ویوم الفطر ویوم الاضحى وایام التشریق ویوم عرفہ وعند الجمار وعلی الصفا والمروہ وفی خطبۃ النکاح وفی مشارق الارض ومغاربها۔ تفسیر احسن الکلام کے حوالے کا پتہ چلا یہاں پہ نا۔ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اذان اور اقامت میں میرا اور آپ کا نام ساتھ میں لیا جاتا ہے، تشہد میں، جمعہ کے دن ممبروں پر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں میں منابر پر، ممبروں پر اللہ اور رسول کا نام پڑھا جاتا ہے۔ ایام تشریق میں، عرفہ کے دن، اور جمرات کو جب کنکریاں ماری جاتی ہے، جسے لوگ شیطان کو کنکریاں مارنا کہتے ہیں، وہ تو جمرہ ہے۔ صفا مروہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ خطبہ نکاح میں، زمین کے مشارق اور مغارب میں اللہ اور رسول دونوں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، نہ بے شکا یقیناً مع العسر د سختے سرا یسرًا آسانشت دے، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً د سختے سرا آسانشت دے، خواہ تلاش کولو والی اگر سری خواہ گورا دو عسرون دی پمینس کے یسر دے، نسختو پمینس کی کنا دے آیتونه کې د صورت دعوه ذکر ده چې تسلی دا پمخ کې درې انعاماتو باندې، معنی دا چې دغه نعمتونه په دنیا آخرت کې د یسر سبب دی، الله تعالی باندې احسان کړی دی۔ العسر پاوله جمله کې دنیوي عسر مراد دی، پنځم آیت کې دنیوي تنگ سے الله پتا راوسته دا فقر او غریبی، اور دویمه جمله کې دینی عسر مراد دی، دینی سختی عادت، دین خو زموږ سخت شته کنه، سختی پکې ده، دا ونه چې لا الہ الا اللہ وہ بس اس کٹ کے پروتیا نا، دا عبادت په پنځه وخت کېنا، روزې بنې نسی، دا حج او دا عمره، دا جهادونه، دا زکاتونه، دا به څنګه ورکې، دا پاسې نه ګرځې به کنه، نه دینی مصائب او تکلیفونه چې په اول وخت کې ډېر وخه ډېر زیات په نبی وسلم مونږ ته چا پرېښوده جزو، خو ډېرې مشکل خبرې په شروع کې۔ زجاج لکھتے ہیں معانی القرآن میں ذکر العسر مع الالف واللام، عسر کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان معرفہ ہے۔ ثم ثنا ذکرہ، پھر دوسری مرتبہ بھی اس کا ذکر کیا۔ فصال معنی تو معنی یہ ہوا ان مع العسر یسرین، ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہوگی، دو سہولتیں ہوگی، ان مع العسر یسرین،
یہ قول کئی مفسرین کا ہے، لیکن امام واحدی نے امام ابو علی حسن بن یحییٰ بن نصر جرجانی کی نظم القرآن کے حوالے سے اس پر استدراک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وَتَكَلَّمَ صاحب النظم فی هذه السورة وَأَنْكَرَ هذا التعلیل الذي ذكره الفراء والزجاج وقال هذا قول مدخول لا يحب على هذا التدریج اذا قال الرجل ان مع الفارس سیفا۔ بہر کے اس پر انہوں نے تنقید کی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان مع العسر یسرا، پہلے والا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کافر کہتے تھے تمام مسلمان محتاج ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا کہ شاید کافر اسی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ہم غریب ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے وہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ تو فرمایا اللہ نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کس قدر انعامات فرمائے ہیں، کس قدر انعامات فرمائے ہیں۔ وہ فقر و فاقہ کو بھی دور فرما دے گا، کیونکہ ہر سختی کے بعد آسانی اور تنگی کے بعد فراخی آتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں جیسے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، یہ جو کافر لوگ ہیں ان پر ہم نے مختلف انعامات کیے ہیں، آپ ان کی طرف لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ہم انشاءاللہ آپ پر بھی فراخی لائیں گے، مگر اس کا اپنا ٹائم ہے، اس کا اپنا وقت ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، نکلا چې ته فارغ شي، اوزګار شي، فَانصَبْ، نو ځان ستړی کوه، دا لفظي معنی ده، کله چې ته فارغ شي د یو عبادت نه ځان ستړی کوه په بل عبادت کې، زموږ زندگی دغه ده۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، او خاص خپل رب طرف ته فارغب، رغبت کوه، زاری کوه، هغه سره محبت پیدا کا۔ دے آیتونه کې شکر کول د ترغیب دی په دې دعا کې، آخری وہ معتم آیت۔ فانصب، دا د شکر اوله طریقه ده، معنی دا ده چې کله ته دنیا د کارون نه اوزګار شي، دین په کار کې ځان ستړی کوه، څوک داسې وي یو تماوسی تفسیر وکړه، اما د استادانو زده کړی، فارغب الی ربک فارغب، دا د شکر دویمه طریقه ده، یعنی د خپلو ټولو په خپلو ټولو احوالو کې خپل ټول رغبت صرف الله ته وګرځوه، ټولو حالاتو کې الله سره شوق او محبت کوه، په هیڅ عبادت او دعوت کې د الله نه سوا د بل چا لحاظ مه کوه، هلک به خپل کار کوي سړی، د الله لحاظ کوه۔ زجاج لکھتے ہیں معانی القرآن میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اجعل عَيْنَكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَ، اپنی نظر اپنی آنکھ صرف اللہ کی طرف پہ اس پر نظر ٹکائے رکھ، لوگوں کو چھوڑ، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ، اجعل عَيْنَكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَ۔ امام بغوی لکھتے ہیں وہ ابن عباس، قتادہ، ضحاک، مقاتل، کلبی سبھی سے متفقہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، ایک تفسیر نقل کرتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، کله چې د فرض منوزگار ہے، جب فرض نماز سے آپ فارغ ہو، فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ، تو دعا میں دعا کرتے، اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے خود کو تکا دو، ځان ستړی کا خپل رب نه دعا په غوښتلو کې، وَارْغَبْ إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ يُعْطِكَ، اور مانگنے میں اسے شوق سے مانگ، ترغیب رکھ، پا محبت بانے، پا شوق باندے داغا نغواڑا، یعطیکا، وہ تجھے عطا کرے گا۔ معالم التنزیل بغوی کی تفسیر ہے، یہ بغوی امام واحدی کے شاگرد ہیں، واحدی سالبی کا شاگرد تھا۔ تو بغوی یہ شرح سنہ، انہوں نے شرح سنہ بھی حدیث کی ایک بہت بڑی لمبی کتاب لکھی ہے، یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ شرح السنہ، مصابیح السنہ، شرح السنہ، بغوی۔
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگا، اپنے رب کی طرف دل لگا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں شیخ القرآن، خلق خدا کو توحید کی دعوت دو، جب اس سے فراغت ملے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وہ ہمارے شیخ المشائخ تھے شیخ حسین علی رحمہ اللہ، کسی زمانے میں پنجپیر کے شیخ انہیں یہاں پنجپیر پر لائے تھے، یہاں پر لوگوں کو درس دینے کے لیے۔ تو شیخ فرماتے تھے، ان کے دروس میں نے سن رکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا نہیں، وہ میری پیدائش سے میرے خیال میں 1 سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ ان کی دورہ تفسیر ہائے تفسیریہ میرے پاس ہے، وہ مکمل میں نے سن رکھی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ شیخ حسین علی رحمہ اللہ یہاں پر پنجپیر ثوابی میں آئے، چونکہ اس زمانے میں میاں والی صوبہ سرحد کا حصہ تھا۔ شیخ حسین رحمہ اللہ میاں والی کے تھے، وہاں بچرا، اور یہ میاں والی تک کا حصہ ہمارے ساتھ تھا، صوبہ سرحد کے ساتھ، تو آنا جانا رہتا تھا۔ وہ ان کے شیخ بھی تھے، بار کے ان کے ساتھ چلے تو وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے وہ درس قرآن دیا کرتے، مسلسل پڑھتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور جب ہم طلباء تھک جاتے تھے نا تو دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ کر ہم لیٹ جاتے تھے، اور جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھتے اور ہم نہیں ہوتے تھے تو پھر وہ قبلہ رخ ہو کر تسبیح اپنے غاڑے کی تسبیح چوری تے ہوئی، اب غاڑے تا میرا چولو تسبیح، آپ نے گلے سے وہ تسبیح اتارتے تھے، گلے سے وہ ہار کی طرح تسبیح ڈالتے تھے، تو پھر وہ ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ کرتے انہیں ذکر شروع کرتے تھے، تو یا درس دیتے یا ذکر کرتے تھے شیخ حسین رحمہ اللہ۔ پھر جب ہم خوب آرام کرتے، تازہ دم ہو جاتے اور بیٹھ جاتے، تو پھر وہ ہماری طرف منہ کر کے دوبارہ قرآن پڑھنے لگتے۔ تو اسٹیمنا تے وہ اللہ بندے بیا وچ رزے تیرے شنو ما ته وچ دا څنګه خلک ستا دا کلي دا خلک څنګه دا مولیان دا ما ته سم خلک وي نه ښکاري، ما ته چې تاسې د خلکو مخالفت کې سړی ته سختی کې، ما ته یہ سب سور کی اولاد ہے، ما ته نه نه ته اسې دي خلا تینو پته لګ سي، تینو پته لګ تا ته پته ولګي نیتا تو پته ولګي نه شیخ وی چې ما بیا د تنقید شروع کړه بدعاتو کنه وی دغه چې کم درس راوړ ټول مې مخالفین شو، ما جو تینو پته لګ سي، صحیح خبره کړه وخا تینو پته لګ سي بیا ګوره سر نه ګوره علم نشرح لك صدرك، دا تفسیر خو ما نیم پرې هو دو فیضا فراغت فانصب الى ربک فرغب، تفسیر نیم پاتے رہے مڑا واقعہ کیسے رڑما چت کل توحید نہ پارے شے نہ بل عبادت کے لگا۔ نصفی کے حوالے سے لکھا ہے اذا فرغت من دعوت الحلق فاجتہد فی عبادت الرب، جب مخلوق خدا کو دعوت دے دے کر آپ فارغ ہو جائے تو آپ رب کی عبادت میں خود کو مشغول کریں۔ ایک تفسیر یہ ہوا، یا مطلب یہ ہے کہ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں کوشش کرو۔ عن مجاہد اذا فرغت من امر الدنیا فانصب فی عبادت ربک وسلم، معالم التنزیل میں یہی عبارت لکھی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اپنے تمام اوقات کو تبلیغ و دعوت جہاد اور عبادت میں مصروف رکھو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے تمام احوال میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ کرو۔ اجعل رغبتک الی اللہ تعالی فی جمیع احوالک لا الى احد سواہ، تفسیر خازن کے حوالے سے لکھا ہے پر رب توجہ ساتا رغبت غصہ ساتا بٹولو حالتوں کی لفظی معنی۔ علم نشرح لک صدرک، آیا منگ ستاسینا منگ ند پرانست ستاسینا، ووضعنا عنک وزرک، منگ ند کس کڑے منگ کس کڑے دستانا وزرک آغا بوجھتا اللذی آغا بوجھو انقضا چکا کڑے وا زہرک املاستا، ورفعنا لک ذکر اگا پورتا کڑے دے اچت کڑے دے منگستا ذکر، فإن مع العسر یسرا، یقیناً دا سختے سراسا نشتا دے، ان مع العسر یسرا، بے شکا دا سختے سراسا نشتا دے،
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کله چې تو اوزګار شې فارغ شې فانصب نو ځان ستړی کا په بل عبادت کې. وَإِلَىٰ رَبِّكَ خپل رب طرف ته فرغب رغبت ساته زاری کا خپل رب ته. سبحانک اللہ.